السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں RNN پوڈ کاسٹ۔ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے جی۔ دنیا کی نظریں اسلام آباد پہ مرکوز ہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہے موجودہ صورتحال پہ بات کرنے کے لیے سینئر صحافی اینکر پرسن گوہر بٹ صاحب موجود ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ سر تھینک یو، جناب نے یاد کیتا۔ اچھا سر، کیپٹل آف پاکستان جو ہے یہ کیپٹل آف ورلڈ بنتا جا رہا ہے اسلام آباد۔ کون کون آ گیا ہے؟ امریکہ سے کون آ گیا ہے؟ ایران سے کون پہنچ گیا ہے؟ دیگر کنٹریز کو بھی دعوت ہے۔ ہفتے کی رات، اتوار کا دن کتنا امپورٹنٹ ہے اور آپ کتنے پر امید ہیں کہ اچھی خبر آئے گی؟ بڑی مہربانی۔ ایکو ساج کئی سوال کرتے تسی پڑھ کے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اللہ کے فضل سے اس وقت دنیا کا جو سینٹر سٹیج ہے نا وہ بنا ہوا ہے۔ پوری دنیا کی نظریں پاکستان کی طرف ہے اور اللہ کا خاص کرم ہے یہ پاکستان کے اوپر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس میں ہمارے پرائم منسٹر، ہمارے فیلڈ مارشل، ان کی ٹیمز جو ہیں ان کا بہت بڑا ایک رول ہے۔ اس کے بعد پہنچ کون کون گیا ہے؟ جے ڈی وینس پہنچ گئے ہیں، ان کے ساتھ دو بہت اہم جو ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بااعتماد وزیر وہ پہنچ گئے ہیں۔ یہ کوئی تقریباً ان کا جو وفد ہے یہ 2 طیارے آئے ہیں، ایک پہلے آیا ایک بعد میں آیا، اور جو اس سے پہلے 2 طیارے اور آ چکے ہیں، یعنی ٹوٹل 4 طیارے جو ہیں وہ پرسوں سے لے کے اب تک پاکستان میں آئے امریکنز۔ مگر اسے 2 ہفتے پہلے بھی ایک طیارہ آیا ہے۔ اچھا، وہ جو طیارہ ہے نا وہ اس میں سی اے کا چیف آیا ہے، اور سی اے کا چیف پچھلے 2 ہفتے سے پاکستان کے اندر موجود ہے، یہ اطلاعات ہے۔ اچھا، پھر ان کا ٹوٹل جو ڈیلیگیٹ بنتے ہیں یہ 120 کے قریب ان کا جو ہے نا لوگ ہیں جے ڈی وینس کے ساتھ، اچھا امریکنز جو ہیں۔ امریکنز جو ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگر ہم ایرانینز کی بات کریں تو وہ 70 لوگوں کا ایک ڈیلیگیٹ ہے، اور اس میں جو لیڈ کر رہے ہیں وہ ان کی ایرانی پریزیڈنٹ پارلیمنٹ کے جو اسپیکر ہیں کالیباف وہ کر رہے ہیں، ساتھ ان کے جو ہیں وزیر خارجہ ہیں۔ اچھا، اس میں جو دیگر ممالک ہیں اس میں مصر ہے، ترکیہ ہے، لیکن آپ کو حیرانی ہوگی کہ اس میں سعودی عرب کے ایک وزیر بھی یہاں پر اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں، وزیر خزانہ، جو کل شام کو پہنچے تھے۔ وہ اسی سیشن کے لیے، اور اب وہ کس سیشن کے لیے آئے یہ مجھے پتا نہیں ہے، لیکن ان کا یہاں پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے سعودی عرب بہت اہم ملک ہے پوری سچویشن کے اندر، اور سعودی عرب جو ہے وہ براہ راست متاثر ہوا ہے اس جنگ سے، لہٰذا سعودی عرب کا پاکستان کے جو اس کیپٹل کے اندر موجود ہونا، ان کے ایک اہم وزیر کا جو وزیر خزانہ ہے، ویسے تو انہوں نے اسحاق ڈار صاحب سے بڑی ملاقات کی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ان کا بھی کوئی رول اس میں ہے، وہ بھی کسی سطح کے اوپر نیگوسیشن میں ان کے ساتھ بھی بات چیت کی جائے، یہ سمجھا جا رہا ہے، آفیشیل نہیں ہے لیکن یہ سمجھا جا رہا ہے۔ اچھا، اب آپ نے بات کی کہ ہوپ فل کتنے ہیں؟ نعیم صاحب، ہم تو جیت گئے فرینکلی۔ اچھا، پاکستان جیت چکا ہے۔ پاکستان کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جڑے دنیا دے فیصلے کردا ہے وہ ساڈے ڈیرے تے آ کے رہا ساڈا فیصلہ کرا دے، یعنی امریکہ جو ہے وہ پاکستان آ کے اپنے مسئلے کو حل کروانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اسی جیت گئے ہیں۔ اب مسئلہ حل ہو یا نہ ہو وہ اگلی صورتحال ہے، فی الحال یہ ہے کہ پاکستان جیت گیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ امید کتنی ہے؟ نعیم صاحب، ابھی جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو ابھی صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک دونوں جو مذاکراتی ٹیمیں ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ٹیبل پر نہیں بیٹھی۔ طے یہ پایا ہے کہ جو ایرانین وفد ہے وہ پہلے ہمارے پرائم منسٹر سے ملاقات کرے گا، جو اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے کر لی ہے ملاقات۔ اس ملاقات میں وہ بتائے گا کہ وہ کیا ان کے مطالبات ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جو امریکن ڈیلیگیٹس ہیں وہ بھی پاکستان کی قیادت کے ساتھ ملاقات کریں گے، اور وہ بھی پاکستان کو بتائیں گے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ اگر دونوں کے درمیان کچھ کامن پوائنٹس نکلتے ہوئے پھر وہ ان کی آمنے سامنے ملاقات ہوگی۔ اگر دونوں کے درمیان کوئی صلح کی کوئی ایسے پوائنٹس نہ ملتے ہوئے تو پھر وہ ملاقات نہیں ہوگی۔ یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ بات ایرانی جو میڈیا ہے اس نے یہ بات کو بریک کیا،
اور اس کو سیکنڈ کیا ایران کے جو پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں انہوں نے. ٹھیک ہے. اچھا پھر میں آپ سے گزارش کروں کہ اس وقت جو سچی بات کرے تو ایران جو ہے وہ مذاکرات کی خواہش نہیں رکھتا. جی وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے، آپ اس سے اس خیال سے ڈس ایگری کریں بے شک، لیکن ان کا یہ خیال ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے ہمارا جتنا نقصان کرنا تھا کر لیا، یہ کیا کریں گے، اور ایٹم بم مار دیں گے، وہ بھی مار لیں، ہمیں بہت برے طریقے سے انہوں نے ڈیمیج کیا ہے. اب ہم پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے، اب باری ان کے ڈیمیج ہونے کی ہے اور ہم ان کو چانس نہیں دینا چاہتے. اگر انہوں نے ہم سے صلح کرنی تو مستقل صلح کریں. ایران کی جو پوائنٹس ہیں نا وہ بڑے ان میں سے ایک دو پوائنٹس ایسے ہیں جو امریکہ کسی صورت تسلیم نہیں کرے گا. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے اپنی ساری بیسز کو ختم کرے. امریکہ یہ بیسز ختم نہیں کرے گا، کیونکہ اگر وہ بیسز ختم کرے گا تو اس کا جو بچہ ہے اسرائیل وہ تو یتیم ہو جائے گا. اچھا پھر وہ کہتا ہے کہ جناب جو آبرائے حرمس ہے اس پر ہمارا کنٹرول ہوگا، ہم کسی کو اس میں شامل نہیں ہونے دیں گے. ایران کہتا ایران کہتا ہے. امریکہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ انٹرنیشنل واٹر ڈکلیئر ہو، وہاں پہ فریلی سب کی آنا جانا ہو. یا اس میں یہ بھی ایک تجویز آ سکتی ہے کہ آپ کوئی ڈھیلا ڈلا سا ایک انتظامی ڈھانچہ بنا لیں جس میں دیگر ممالک کے لوگ بھی شامل ہوں، ان کی بحریہ، ان کی فضائیہ، وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ایران کی پراپرٹی ہے، آپ کسی ملک سے اس کی پراپرٹی کیسے لے سکتے ہیں؟ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. پھر اور بہت سارے معاملات ہیں. مثلا جو ایران ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب آپ نے ہمارے 79 سے ایسٹس ضبط کیے ہوئے ہیں جو $100 بلین کے ہیں امریکہ کے بینکس میں نا. $100 بلین آپ نے ہمارا 79 سے اپنے پاس رکھا ہے 47 سال سے، وہ ہمارا ریلیز کریں. دوسرا ہم فریلی تجارت کریں گے، ہم سے پابندیاں ختم کی جائیں. اب وہ پابندیاں ختم ہوگی تو پھر ایران کا تیل بڑا کھل کے بکے گا، ایران کی گیس بکے گی. یہ پابندیاں ختم ہونے سے اربوں کا بھی نقصان ہوگا، کیونکہ ابھی قطر، بحرین، کویت، ان کی بہت زیادہ بکری ہوتی ہے، ایل پی جی کی ہو یا گیس کی ہو یا تیل کی ہو. ہم بھی قطر سے لیتے ہیں جو ہمیں بہت مہنگی پڑتی ہے، پوری دنیا کو مہنگی پڑتی ہے، ہمیں بھی مہنگی پڑتی ہے. اگر ایران پر سے پابندی ہٹ گئی تو انہوں کا کاروبار ماٹھا ہو جائے گا نا سر. ایک اور کمپیٹیٹر مارکیٹ میں آ گیا جو سستی چیز بیچ دے گا. لہٰذا عرب بھی یہ نہیں چاہتے کہ یہ ہو. تو یہ صرف یہ دو لوگوں کے مذاکرات نہیں ہو رہے، دو ملکوں کے، یہ پورا مشرق وسطیٰ اور اس کا مستقبل طے ہو رہا ہے. ظاہر ہے. اور جب اس کے پورے مشرق وسطیٰ اور اس کے مستقبل میں بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں چین، پاکستان، بھارت، سینٹرل ایشیا کی ریاستیں، یہ سارا ایریا شامل ہے. اور پھر اگر آپ نوٹ کریں تو اس سے بالکل جڑا ہوا ہے جو افریقہ بھی، بر اعظم افریقہ بھی. تو یہ پوری کی پوری جو سیاست ہے، یہ پورے کا پورا جو ایک سیٹ اپ ہے، یہ ری سیٹ ہونے جا رہا ہے. ریسیٹ ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو مذاکرات ہیں اس پر ساری دنیا کی اس لیے نظر ہے. اچھا یہاں سے ہی دوبارہ شروع کریں گے ذرا، تھوڑا سا جو مہمان آئے ہیں ان کی آمد اور پھر ان کا ایک جو روایت ہے اس کے مطابق استقبال. تو امریکنز کو بھی جب ویلکم کیا گیا، فیلڈ مارشل موجود تھے، پرائم منسٹر موجود تھے، ڈپٹی پرائم منسٹر موجود تھے، باقی لوگ موجود تھے. ایرانیز کو بھی جب ویلکم کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل اس جو ہے نا ویلکمنگ ایک جو سیشن ہے اس میں وہ تھوڑا لیڈ کرتے ہوئے دکھائی دی ہیں، فرنٹ پہ دکھائی دی ہیں. نہیں، لیڈ کرتے نہیں دکھائی دیے. اگر آپ نوٹ کریں تو جب فیلڈ مارشل کھڑے ہیں تو وہ پرائم منسٹر سے 2 قدم پیچھے کھڑے ہیں. اب نوٹ کیجیے، چل رہے ہیں تو پرائم منسٹر آگے ہیں، فیلڈ مارشل تھوڑا سا 1-2 قدم پیچھے ہٹ کے چل رہے ہیں، لیڈ نہیں کر رہے. ہاں یہ ہے کہ ان کا رول بڑا لیڈنگ ہے، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ خبر جو ہے یہ بریک ہوئی تھی کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کال کی. پھر جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل اور پاکستان کے پرائم منسٹر
دونوں کا مجھ سے رابطہ ہوا اور مجھے کال آئی اور پھر میں نے یہ ان کی اس بات کو کنسیڈر کیا کہ ٹھیک ہے 2 ہفتے کے لیے ہم سیز فائر. سیز فائر کر دیتے. تو اس میں فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر دونوں کا رول ہے. لیکن فیلڈ مارشل جو ہے سر دیکھیے دنیا کو پتہ ہے کہ فیلڈ مارشل پاکستان کا جو ہوتا ہے وہ اس کے پاس جو طاقت ہے کہ وہ اس کا ایک بہت اہم رول ہے پاکستان کی اس ساری سیاسی صورتحال میں. پاکستان کے اسٹیٹ سٹرکچر کے اندر پاکستان کے آرمی چیف کا ایک بڑا اہم رول ہے, اس کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا. اچھا انہی تصویروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیٹلی بیکر جو ہے ہاں وہ جیڈی وینس کی طرف دیکھ رہی ہیں, تو دیکھو نیٹلی اور بیکر بڑی جو ہے نا ان کے جو ایکسپریشن ہے, ایکسائٹمنٹ بھی ہے اور خوشی بھی ہے نیٹلی نہیں کو. خوشی نہیں اور ایک دیکھیے میں بتاتا ہوں وہ یعنی خوشامدانہ نگاہوں کے ساتھ دیکھ رہی ہیں. اچھا پوری گل کریے اور نا, داد طلب نہیں, داد طلب نہیں ہے, خوشامدانہ نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں کیونکہ ظاہر ہے اس کا باس ہے بھائی. آپ بات کو انڈرسٹینڈ کریں. اچھا نیٹلی باس کے طیارہ جو ہے ذرا وہ بھی تھوڑا بتا ہاں. دیں. وائس پریزیڈنٹ لکھا ہوا ہے, یعنی کہ یہ انہی کا طیارہ ہے, آئی مین اسی پوسٹ کا طیارہ ہے وائس پریزیڈنٹ کا. جی ایسے ہی ہوتا ہے. وہ سپر پاور کا وائس پریزیڈنٹ ہے, تسی ان پریس کلب کا وائس پریزیڈنٹ نہ سمجھو. اچھا ٹھیک ہے نا, وہ پورا وائس پریزیڈنٹ ہے بھائی. اوکے. اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر پریزیڈنٹ کو کچھ ہو جائے تو وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے سر. اور اس کے پاس اتنے اختیارات ہوتے ہیں کہ اس نے جنگ کے دوران جنگ ہو رہی ہے, یعنی یہ حرکت جو ہے وہ یا سٹالن نے کی تھی سیکنڈ ورلڈ وار میں, یا یہ حرکت جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کی ہے کہ جنگ ہوتے ہوئے اس نے چیف آف آرمی اسٹاف بدل دیا. ٹھیک ہے, تو پریزیڈنٹ بڑی پاورفل چیز ہوتی ہے سر امریکہ میں, بڑی بلا ہوں دیجیے. اچھا پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ, وہاں پہ ایس وی پی نہیں ہے, وہاں پہ ایس وی پی کوئی نہیں ہوتا, سینئر وائس پریزیڈنٹ نہیں ہے. جی تسی بھی درک ماری ہے نا ویمن سیٹ بھی کر لو ایک. اچھا وہ نہیں ہے, نہیں وہ والا کوئی سین نہیں گا. اچھا بٹ صاحب ایک 2 دن پہلے نا ایک تھوڑی سی خوشی کی خبریں آتی ہلکا سا نا ٹانگے کانپی پاکستان سے محبت کرنے والوں کی, جب اس اسلام آباد کی پہاڑیوں سے ہلکی سی ایک آواز آئی کہ خدا نہ خواستہ اس پروسیس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے, ہو سکتی ہے, مذاکرات جو ہے نا, اور ایک آواز ہے کہ پتہ نہیں ایران آتا ہے نہیں آتا, امریکنز کیا کرتے ہیں, وہ کیا کہانی کوئی تھی اندر؟ اچھا یہ میں آپ سے گزارش کروں کہ مجھے تو ڈے فرسٹ سے پتا تھا کہ دونوں آ رہے ہیں. ہاں مجھے کنفرم تھا دونوں آ رہے ہیں. اور وہ کیا تھا؟ اچھا وہ یہ تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کوشش کی جا سکتی ثبوت آج کر, نہیں سر کوششاں کیتیاں گئی ہیں. اچھا وہ بتائیں ذرا. کوشش نہیں کی گئی کدی کہ خطرہ نہیں ہے, باقاعدہ کی گئی. مثلاً یہ ابھی آپ دیکھیے یہ کل جو ہے اسرائیل اس نے پھر لبنان کے اوپر اٹیک کیا, 125 بندہ مار دیا. نہیں وہ تو پرسوں مارا ہے, 254 بندے تو پرسوں مارے. اس کے بعد ٹرمپ نے کال کی تو وہ جناب انہیں کہا وہ نہیں سر کر لینے کوئی نہیں, میں کہتا ہی نیگوسیشن ہوئے گی. کل پھر اٹیک کرتا, پھر ٹرمپ نے پھر انہوں ذرا غصیلی کال کی تھی کہ تو بندے کا پتر نہیں بنتا. تو یہ کوئی ایک طرف سے نہیں ہو رہا, اسرائیل نہیں چاہتا مذاکرات کامیاب ہوں. اسرائیل کے پیچھے ان مذاکرات کو سبوتاج کرنے کے لیے اور کون ہو سکتا ہے؟ نہیں, اسرائیل کے ساتھ فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کر رہا ہے انڈیا. اچھا ٹھیک ہے, لبنان حملوں میں بھی شامل ہوا پھر وہ جی نہیں تو ایران حملوں میں انڈیا کا رول کیا دیکھیں؟ وہاں سے تو کئی لوگ پکڑے گئے نا سر. یہ جب ایران کے اوپر پہلے امریکہ نے حملہ کیا تھا اس کے بعد کئی انڈینز گرفتار ہوئے ہیں وہاں سے, جو کہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے اور را کے ایجنٹ تھے. کئی پکڑے گئے, ایک نہیں پکڑا گیا. تو یہ جو کیونکہ اگر دیکھیے اس میں دونوں کی الگ الگ صورتحال نا, ابھی اس وقت اگر مذاکرات کامیاب ہوتے تو سب سے زیادہ لاس میں کون رہے گا؟ اسرائیل. اس کے بعد لاس میں کون رہے گا؟ انڈیا. کیونکہ پاکستان دی گڈی چڑھے گی مزید, اور اسرائیل دی طاقت جڑی ہے جنی بھی سی وہ سر مطلب ان کا خیال تھا کہ یہ تو چڑی ہے ایران, اسی بابیل ہاں سوری اسی باز ہاں, چڑیاں ہاتھوں باز مر گئے. ٹھیک ہے, تو اسرائیل کی جو ایک ہوا بنا ہوا تھا وہ نکل گیا. مزے کی گل ہے امریکہ کا بھی ہوا نکل گیا. کوئی بڑی شے پا جی, ایرانیاں نے کیا کوئی شے نہیں, آؤ کی کر لیا جائے. کتنے بندے مار دیے؟ 40,000 50,000 مار دیے. وہ کہتے ہیں آخری ایرانی بھی ہوگا تو لڑے گا.
ہم جھکیں گے نہیں، یہ ہمارا طے شدہ بات ہے. وہ کہتے ہیں یہ جیسی کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کر رہا. آپ ایران کے 5 سال کے بچے سے پوچھیں گے، اس کا جو سب سے زیادہ وہ نعرہ مارتا ہے وہ مر بر امریکہ اور مر بر اسرائیل ہے. ٹھیک ہے، ایران کے جو بچے ہیں ان میں اسرائیل اور امریکہ سے نفرت بھری ہوئی، اور یہ نفرت کوئی ناجائز نہیں ہے نعیم صاحب. جو ایران نے اور اسرائیل نے وہاں پہ کیا، ظلم کیے ہیں. دیکھیں اسرائیل جس طریقے سے مارتا ہے غزہ کے لوگوں کو، نہتے لوگوں کو مارتا ہے یار، بے شرمی اور بغیرتی دی خیر ہے. اور امریکہ اس کو سپورٹ کرتا ہے، اس کے بعد نفرت بنتی. ایران آج برابری کی سطح پہ امریکہ کے ساتھ ٹیبل شیئر کر رہا ہے، برابری کی سطح جی پہ. سر، یہ جو سکسیس ہے، یہ ایران کی یہ ہے. ایران کی سکسیس، اسی سکسیس کی بات کر رہا ہوں. یہ سکسیس ایرانی میزائلوں کی وجہ سے ہے، ایران کے ڈیفنس سسٹم کی وجہ سے ہے، یا اس قوم کے حوصلے اور صبر کی وجہ سے؟ سر یہ اس قوم کی غیرت کی وجہ سے. سب سے پہلے نہیں صاحب آپ نے اپنے آپ کو شکست دینی ہوتی، اپنے آپ کو، اپنی خواہشوں کو دبانا ہوتا ہے. اس کے بعد اگلی بات ہوتی ہے کہ دنیا آپ کے مقابلے پہ ہے. دنیا میں آپ کا بھائی بھی ہے، بہن بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچہ بھی ہے، سارے ہیں. اس کے بعد آپ نے ان کو شکست دینی ہے کہ تسی باہر نکلنا تو محلے داروں نے شکست دینی ہے. اس طرح پھر دائرہ وادہ چلا جاتا ہے. ایران جو ہے نا، انہوں نے سب سے پہلے اپنی اس خواہش کو مار دیا کہ ہم نے دنیا کے اندر عیاشی کی زندگی گزارنی، ہم نے غیرت کی زندگی گزارنی ہے. یہ ان کے اندر ہم نے دیکھا ہے ایز اے نیشنل. جو ان کا ایک رویہ سامنے آیا نا، وہ یہ آیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیے سپر پاور سر، سپر ڈپر پاور، دفاعی اعتبار سے مقابلہ ہی کوئی نہیں، سرے سے مقابلہ ہی کوئی نہیں سر. ٹیکنالوجی کا کوئی مقابلہ. اور میں آپ سے گزارش کروں کہ کوئی یہ اگر سمجھتا ہے کہ ایران کے اندر یعنی امریکہ نے تباہی نہیں کی تو وہ غلط سمجھتا ہے. تورا بورا شاہی کوئی نہیں جو ایران دا انہیں حال کرتا ہے، اور وہ مزید کر سکتا ہے. یہ بھی بات درست ہے، یہ بھی بات اپنی جگہ پہ درست ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود آپ آگے بیٹھیں گے یار چل ساڑھے جہاز لنگ لیندے. اب ایک جہاز دا 30-40 کلومیٹر دا راہ نہیں کھلا سکے تے پٹھ پیا سنو جڑا کنا نو کھاوے تہاڈے او جہاز، او تہاڈے جڑے ایٹم بم، او تہاڈی جڑی ٹیکنالوجی وہ کس کام دی بات آپ سمجھ رہے. سو لہٰذا یہ ایران کی سکسیس ہے کہ امریکہ وہاں سے اڑا ہے اور ایران کے ایک دوست کے پاس آیا ہے، اسے کہہ رہا میرا مسئلہ ہے اپنے برا نہ حل کرا. آخر میں نا بس ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ بتا دیں کہ آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے اس طرح کی صورتحال. پہلے بھی آپ نے جنگیں بھی کور کی ہیں. ایک تو آبنائے ہرمز کی خود مختاری ایران چھوڑنا نہیں چاہتا، امریکہ چھیننا چاہتا ہے تھرو مذاکرات یا تھرو گولہ باری. دوسرا آپ نے بتایا، آج میرے لیے یہ نئی خبر ہے کہ 79 سے جو ہے نا کوئی بلین ڈالر جو ہے، 100 بلین ڈالر 100 بلین ڈالر جو ہے، اور امریکنز کہتے ہیں نہیں وہ 100 نہیں 45 ہے. یہ مطلب ہے کہ 45 تو باندھے نے نا. خوش ہے. ہاں ٹھیک ہے، ایک چیز ہوگی. اگلی چیز یہ ہے کہ جو میری تھوڑا سماج سے گزری کہ جتنا نقصان ایران میں ہوا اس کا تخمینہ، اس کے بعد ظاہر ہے کہ ریہیبلیٹیشن کے پروسیس میں جانا ایران نے، تو وہ اخراجات کی ادائیگی کون سی شک ایسی لگتی ہے جس پہ ڈیڈ لاک آ سکتا ہے، جس پہ دونوں اڑ جائیں گے نہیں دیکھیے مانیں گے؟ یہ تو سب کو پتا ہے کہ جو ایران مانگ رہا ہے کہ ساڑھی تباہی ہوئی پیسے دیو، یہ کوئی نہیں دے گا. اچھا، ہاں یہ نہیں، یہ ایرانیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا. ایرانیوں کے لیے ون ون سچویشن یہ ہوگی کہ ایرانی جو ہیں وہ آبنائے حمز کو بچانے میں کامیاب ہو جائے اور اپنا جو ہے 100 بلین ڈالر وہ ایسٹس بحال کرانے میں کامیاب ہو جائیں اور پابندیاں ختم کروانے میں کامیاب ہو جائیں. اس کے بعد ایرانیوں نے کوئی مسئلہ نہیں. جو ڈیلیگیشن آیا یہ واپس جا کے بتا سکتا ہے کہ اسی اے کر کے آئے ہیں. کیونکہ دیکھیے نہیں سے جب آپ کو گھر میں کھانا آنا شروع ہوگا نا، ایران کی ٹوٹل جو اس کا فارن کرنسی ریزرو ہے میں 330 ملین ڈالر ہے ٹوٹل. کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، یہ کل 200 ملین ڈالر دا کہ جڑا امریکہ دا جہاز ہے وہ پتہ نہیں کتنے چلا گیا، اس کی تلاش چل رہی ہے. پوری قوم کو 330 ملین ڈالر ہے، تو یہ کچھ بھی نہیں.
لیکن جب وہاں سے پابندی اٹھے گی تو ایران کا تیل چلے گا سر، وہ سال کے نہیں، وہ 3 مہینے آج کئی بلین ڈالر کمائے گا، ٹھیک ہے، جو اس کا حق بنتا ہے. پھر اس کی وہ جو ایسٹس ریکور ہوں گے، پھر آبنۂ ہرمز جو اس کی اصل طاقت ثابت ہوئی ہے اب تک. دیکھیں اگر ایران آبنۂ ہرمز پہ قابض نہ ہوتا تو وہاں پر وہ پوری اپنی یعنی طاقت کے ساتھ اس راستے کو روکنے میں کامیاب نہ ہوتا کہ نہ یورپ کو پرابلم ہونا سی، نہ بھارت کو کچھ ہونا سی، نہ چین کو تکلیف ہونی سی. ٹھیک ہے، وہ ایرانی مردے رہندے. غزہ میں بچے مر رہے ہیں نا، لیبنان میں مر رہے ہیں، وہ لیے تو کدی کسی نے کیا ساری صلح کرا دیو. یہاں پہ کیوں ہوئی؟ کیونکہ ایرانیوں نے پوری دنیا کی اکانومی کو ہلا کے رکھ دیا. اس لیے دنیا یہ پاجی خدا دا نہ کچھ کرو. طاقت کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے. اب یہ جو امریکن وفد آیا ہوا نا، اس میں جو لیڈ کر رہے ہیں نا صاحب، وہ صاحب ہیں جو امریکہ کے اگلے صدارتی امیدوار ہیں. اچھا جے ڈی وینس صاحب جو ہے نا، اچھا وہ ریپبلکن کے اگلے صدارتی امیدوار بن سکتے ہیں اور بڑے مضبوط امیدوار ہیں. ٹرمپ اب دوبارہ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اب یہ جے ڈی وینس ہے، لیکن اگلے کچھ 2-3-4 ماہ بعد وہاں پر ایک مڈ ٹرم انتخابات ہو رہے ہیں. اچھا اب امریکہ کے اندر 1 کروڑ لوگوں نے مظاہرہ کیا ہے ایران کی اوپر جنگ کے خلاف. سولیڈرٹی کہہ سکتے ہیں، سولیڈائٹی کہہ لیں یا اپنے پریزیڈنٹ کی پالیسی سے اختلاف کہہ لیں. ٹھیک ہے، 1 کروڑ انسان، اتنے بڑے مظاہرے کبھی نہیں ہوئے امریکہ میں جتنے بڑے اب ہوئے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگلا الیکشن وہ ہارتے دکھائی دے رہے ہیں مڈ ٹرم کا. جے ڈی وینس اگر یہاں سے جنگ ختم کر کے واپس جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے کریڈٹ پہ ایک اچھی چیز آ جائے گی. یہ جو مڈ ٹرم الیکشن ہے نا، یہ بچت ہو سکتی ہے. یا اگلا جب وہ صدارتی امیدوار بنیں گے تو بتائیں گے میں جس طرح ٹرمپ نہیں کہتا میں جنگ رکائی انڈیا پاکستان دی، اس طرح یہ کہے گا کہ سر میں ایران اور امریکہ دی جنگ رکا کے آیا سا، میں مشرق وسطیٰ دا مسئلہ حل کرایا سی، میں پیس میں کرا. تو اس کے ذہن میں یہ بھی بات ہوگی کہ میں کسی طرح امن قائم کر جاؤں. جیسے ہم نے ٹرمپ کے لیے جو ہے ریکمنڈیشن دی تھی کہ جب انڈیا پاکستان کی جنگ رکی تھی کہ انہیں نوبل پرائز دیا جائے، اب آپ امید کرتے ہیں ٹرمپ جو ہے پاکستان کو نوبل پیس پرائز میرا نہیں خیال کہ وہ کریں گے، نہیں کریں گے. وہ پھر بھی کہیں گے میں نہیں دیو. اچھا دنیا کے گوہر بٹ آئے ہوئے اب اس وقت اسلام آباد، جو دنیا کے گوہر بٹ ہے انٹرنیشنل میڈیا آیا ہوا؟ جی آئے ہوئے، سارے میڈیا آیا ہوا ہے، سارا میڈیا آیا ہوا ہے. اور ان میں 45 تو امریکنز ہیں جو جے ڈی وینس کے ساتھ آئے ہیں. میڈیا اچھا آیا ہے انٹرنیشنل میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا آیا. بی بی سی سی این این سر بی بی سی سی این این تو ہن شاہی کوئی نہیں، پتہ نہیں کیڑی شے آ گئی ہے. الجزیرہ، اب الجزیرہ کے، العربیہ کے، اسکائی کے، فوکس کے، یو نیم اینی ون، سب آئے اسلام آباد. سب آئے. اچھا سب آئے ہوئے. وہاں پر اس وقت جو تعداد صحافیوں کی بتائی جا رہی ہے وہ 350 سے 400 کے قریب ہے جو انٹرنیشنل میڈیا کے آئے ہیں. اچھا زبردست. پورا میلہ لگا بھائی کنونشن سینٹر دے. اچھا وہ پھر رفتہ رفتہ بریفنگ ان کو ملتی رہے گی؟ نہیں، وہ جب کوئی بریفنگ دینی ہوگی تبھی وہاں پر آئیں گے، ادروائز تو وہ سڑکوں پہ ذلیل ہی ہوتے ہیں، ان کو ایک جگہ دے دی بیٹھنے کی. آخر میں بہت بڑا ایشو ڈسکس کر کے ایک چھوٹی سی بات کرنے لگا ہوں، بہت چھوٹی ہے، مجھے آج پتہ نہیں کیوں وہ بات چھوٹی لگ رہی ہے اور آپ کے مزاج پہ وہ پتہ نہیں کیسے گزرتی ہے. لیکن آج چلیں آپ جو ہے نا ایک میسج، ایک پازیٹیو میسج کی طرح اس کو ڈسکس کر لیں کہ ان ریلیونٹ ہو گئے جو صاحب، ٹھیک ہے، اور وہ بھی کچھ سیاسی آبنائے ہرمز کا شکار ہو گئے. اب ان کا کوئی نام نہیں لے رہا، اس پارٹی وہ کہیں ڈسکس نہیں ہو رہی. 2 ماہ پہلے تک تھا کہ وہ ہوتے تو جنگ نہ ہوتی، وہ ہوتے تو ایران پر حملہ نہ ہوتا، وہ ہوتے تو اسرائیل پتہ نہیں کیا کر لیتا. ہاں اسرائیل میں ان کی رضامندی شامل ہو سکتی ہے، ان کا سسرال ہے اسرائیل. میری مراد ہے عمران خان سے. اب ان کی سیاست کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سر عمران احمد خان نیازی، ولد کرام اللہ خان نیازی، حال مقیم اڈیالہ جیل، انا للہ و انا الیہ راجعون. سیاسی یہ ان کی سیاست اب کچھ نہیں، وہ ختم ہے. نعیم صاحب اللہ کرے، اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ عمران کی سیاست ختم ہو جائے، میں کسی کی وہ اس حوالے سے بات نہیں کر رہا، لیکن اللہ کرے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں اور ایران سے پابندیاں ختم ہو جائیں. تسی پاکستان دی ترقیاں ویکھنا کتنے جاندی ہیں. جسے پٹرول ہی تو لبا 125 روپے لیٹر، اس پچھے گل کہڑی رہ گئی.
کیا ہے؟ یہ پیغام جو ہے اس کے فالوور کو بھی آج دیں نا، انہیں سمجھائیں کہ اب ہوش کے ناخن ان کو لے لینے چاہیے، ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے کم اچھا دیکھیے ان کے فالوورز جو ہے نا، فالوور کسی وہ کے تو بھی ہم ہوں میں سے ہی ہے نا سر، سر۔ دیکھیے فالوورز کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کے ہوں، میری نظر میں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ہوں، ایک ہوتے ہیں جو معصوم ہوتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں جو فراڈی ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، انہوں ساری گل کا پتہ ہوتا ہے چکر کی چل رہا ہے، لیکن اس کے مفادات ہوتے ہیں، اس لیے وہ ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ جو تو معصوم ہے نا سر، وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی دوسری آنکھ بھی کھول دے، ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جو منافق ہوتے ہیں نا سر، ان کے لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ میں ان کے لیے کہوں۔ ہاں بس یہ ہے کہ کیا کہنا چاہیے، قانون کی گرفت میں آ جائے، میں تو وہی دعا کر رہا ہوں۔ تھینک یو بٹ صاحب۔ گوہر بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ایران اور امریکہ کے مذاکرات کا تقریباً آغاز ہو چکا ہے اسلام آباد میں، اور گوہر بٹ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ امید تو وہی رکھنی چاہیے کہ نتائج اچھے نکلیں گے، مگر پاکستان جو ہے وہ کامیاب ہو چکا ہے دونوں فریقوں کو ٹیبل پر لانے میں، اور یہ تاریخی کامیابی ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان ان مذاکرات کو ہوسٹ کر رہا ہے، اس امید کے ساتھ کہ آنے والے چند گھنٹے جو کہ بڑے اہم ہیں مشرق وسطیٰ کے لیے، پاکستان کے لیے، امریکہ کے مستقبل کے لیے، ایران کے مستقبل کے لیے۔ گوہر بٹ، نعیم حنیف کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔